آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلات کے بعد کھانا پینا پہننا یہ ایسی ضروریات زندگی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک انسان یہ کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو بالآخر بھوک کی بنا پر وہ مر جائے گا۔ ایک آدمی کہے کہ میں پیوں گا نہیں تو بالآخر وہ پیاس کی بنا پر مر جائے گا۔ ایک آدمی کہے کہ میں کپڑا ہی نہیں پہنوں گا تو سردی گرمی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو کھانا پینا پہننا یہ ایسی ضرورتیں ہیں کہ اس کے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ انبیاء کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ جتنے بھی پہلے انبیاء اور رسول آئے لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی کھاتے بھی تھے اور وہ بازاروں میں جاتے تھے۔ کھانا پینا پہننا انبیاء بھی اس سے پاک صاف ہیں۔ یاد رکھیں، کھانے پینے پہننے سے اگر کوئی بے نیاز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ پہننے کی۔ اللہ ہر چیز سے پاک اور صاف ہے اور بے نیاز۔ تو جب یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت ہیں تو اس میں رزق حلال یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جو کھائیں وہ حلال کا، جو پئیں وہ حلال کا، جو پہنیں وہ حلال کا۔ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی اور وہ حرام، آپ نے کوئی چیز پی اور وہ حرام، آپ نے کوئی چیز پہنی اور وہ حرام تھی، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو انسان حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا جسم جنت کے لائق نہیں، وہ جہنم کے لائق، یعنی اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم۔ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں رب کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں کیونکہ ہم بھی الحمدللہ مومن ہیں۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں طیب تم نے کھانا ہے۔ طیب، طیب کہتے ہیں وہ چیز جو پاکیزہ ہو، طیب وہ چیز جو کھاتے وقت انسان کو لذت حاصل ہو، طیب وہ چیز جو جسم کے لیے مفید، اس کو طیب کہتے ہیں۔ تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور آگے ہے واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق حلال ہوگا تو آپ کو شکر کی توفیق ملے گی۔ اگر رزق حرام کا ہے تو پھر انسان ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے ان کنتم واعملوا صالحا، عمل اچھے کرو۔ عمل اچھے کی توفیق بھی اس وقت ملے گی جب ایک انسان کا رزق کیا ہوگا؟ حلال کا ہوگا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کا رزق حلال ہے۔ رزق حلال کا صرف ایک واقعہ سن لیں کہ کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، یہ نام شاید کسی نے سنا ہو، بہت بڑے محدث ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بڑا علم دیا تھا۔ عبداللہ جن کا باپ، ان کا نام مبارک ہے۔ یہ مبارک ایک آدمی کے ہاں ایک باغ کا مالی تھا، باغ کا مالی، اور عرصہ 10 سال کے لگ بھگ ہو گیا تھا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک دن مالک نے کہا، جو باغ کا مالک تھا، کہ مبارک جاؤ میٹھے میٹھے انار توڑ کے ان کا جوس بنا کے میرے لیے لے، میٹھے میٹھے انار توڑ کے ان کا جوس بنا کے میرے لیے لے۔
مبارک رحمہ اللہ گئے اور جو ان کو ظاہری طور پر اچھے لگے وہ توڑ لائے اور جوس بنا کے پیش کر دیا۔ مالک نے کہا کہ یہ تو کھٹے انار آپ نے توڑے ہیں اور اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کو کھٹے اور میٹھے کا پتہ نہیں چلتا۔ مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں نے جتنا عرصہ آپ کے باغ کی رکھوالی کی ہے، میں نے آج تک کسی درخت کا کوئی پھل اتار کے میں نے نہیں کھایا۔ اگر میں کھاتا تو مجھے پتہ چلتا کہ کھٹا کیسا ہوتا ہے، میٹھا کیسا ہوتا ہے۔ میں نے آج تک آپ کے باغ کا پھل اتار کے نہیں کھایا۔ وہ مالک بڑا متاثر ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی اس کو دے دیا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ یہ مالی ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے، اس نے اس کی امانت، دیانت، صداقت کو دیکھا اور دیکھ کے اس کو رشتہ دے دیا۔ اور اسی رشتے سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے رزق حلال ہو تو اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ کے گھرانے میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے کاروبار میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اور یاد رکھیں اپنے رزق کو حلال بنانے کے لیے آپ لوگ کاروباری ہیں تو نماز کے وقت اپنا کاروبار بند کر کے پہلے نماز پڑھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہی حلال حرام بن جائے گا، یہی حلال حرام بن جائے گا اگر آپ کاروبار کرتے رہے اور نماز آپ نے نہ پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔